بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. ما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. گزشتہ آیات میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو لوگ پہچانیں، آپ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو آپ کا جو درجہ ہے، آپ کی جو مقبولیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خصوصی اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا ہے، ان چیزوں کو ہم پہچانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ہماری جانب سے، کسی امتی کی جانب سے۔ اس کے بعد پھر امتیوں کا تذکرہ آیا کہ دیکھو امت کے افراد کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ گزشتہ آیات میں اس کا ذکر تھا۔ اب تذکرہ یہ ہے کہ بعض خاص حالات میں عورتوں کو جو تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اس تکلیف اور ایذا سے بچانے کا انتظام یہاں کیا گیا، اور ساتھ ساتھ عورتوں کو پردے کا حکم بھی دیا گیا۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت میں کیا تذکرہ ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مؤمنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، تو اس میں صرف ازواج مطہرات کا نہیں بلکہ بیٹیاں اور تمام مؤمنات، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جلابیب جلباب کی جمع ہے۔ چادر ہوتی تھی جو عام دوپٹہ جو ہوتا ہے، اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے وہ چادر ڈال دی جاتی تھی، بڑی سی چادر ہوتی تھی اور موٹی بھی ہوتی تھی۔ یدنین، ادنا، یدنی کے معنی ہوتے ہیں لٹکا لینا، اوپر سے ڈال دینا۔ تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو حکم یہ ہے کہ ان عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ اپنے اوپر چادر اوپر کی جانب سے نیچے لٹکا لیں۔ اس کی تفسیر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور اسی طرح تابعین رحمہم اللہ سے جو منقول ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کے معنی کیا ہیں، تو انہوں نے چادر لی، چادر لے کر اوپر سے اس کو، جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، اوپر سے سر کے اوپر سے اس کو نیچے ڈالا اور ایک آنکھ کھلی رکھی، فرمایا اس طرح ایک آنکھ کھلی رکھے، گویا کہ چہرے کو ڈھانک لینے کا حکم ہے۔ اوپر سے ایک بڑی چادر ہو جو عام لباس سے زائد ہے۔ حجاب کے احکام تو چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر تو بس خاص ایک وجہ سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ عام مؤمنین کی جو عورتیں ہیں ان سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اوپر سے چادر ڈال لیں جس سے چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوگا۔ اور اب چہرہ ڈھانکنا اصل کے اعتبار سے لازم ہے یا خوف فتنہ کی وجہ سے لازم ہے، جو بھی ہے وہ مستقل اس کی تفصیلات ہیں، لیکن بہرحال لازم تو ہے، چہرے کو ڈھانکنا لازم ہے، حجاب کا احکام کا ایک حصہ ہے۔ پہلے اس کی باتیں چونکہ آ گئی ہیں، اس لیے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر جس مقصد کے لیے خاص طور پہ، خاص جو مقصد جس سے بیان کیا گیا ہے، اگرچہ ایک مقصد کے لیے جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ حکم بھی ہے، مقصد بھی ہے، سب چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں۔
یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ دیکھو ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب یہ عورتیں، عام عورتیں جب اس پر عمل کریں گی تو یہ بات زیادہ قریب ہے اس کے کہ ان کو پہچان لیا جائے. جب پہچان لیا جائے گا تو فلا یؤذین، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اذا، وہی پیچھے والی بات جو چل رہی تھی، کہیں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچے، ان کی عورتوں کو، ان کی بچیوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے حکم دیا گیا. اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ اس زمانے میں بعض منافقین، شرپسند لوگ، ظاہر مؤمنین میں سے تو کوئی ہو نہیں سکتا، یا غیر مسلم ہوں گے یا منافقین ہوں گے. تو عام طور پر منافقوں میں یہ شرارت ہوتی تھی، یہ جو غیر مسلم ہوتے تھے بعض، ان میں وہ یہ تھا کہ عورتیں جب باہر نکلتی تھیں، کبھی اکیلی عورتیں جا رہی ہیں، کسی کام سے جا رہی ہیں، رات کے وقت بھی عورتوں کے لیے ظاہر ہے گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام نہیں تھا تو استنجا کے لیے جانا ہوتا تھا. تو یہ عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے اور شرارت کیا کرتے تھے. لیکن ان کا مقصد جو ہوتا تھا وہ آزاد عورتیں نہیں، اس لیے کہ ان کے تو خاندان ہیں، ان کے تو قبیلے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا تو خیال رکھتے تھے. لیکن اگر کوئی باندی ہے، باندیوں وغیرہ کو وہ اس طرح ان کے ساتھ شرارت کرتے تھے. اب دونوں میں فرق تھا کہ وہ لوگ جو شرارت کرتے تھے وہ اصل میں باندیوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، آزاد عورتوں میں نہیں. اور باندیوں کے مستقل احکام ہیں جن کا پہلے ذکر آ چکا. تو اب عام عورتوں کو اس تکلیف سے بچانا ہے اور باندیوں کو بچانا ہے، دو کام ہیں. عام عورتیں جو تھیں، جو آزاد ہیں، جو باندیاں نہیں ہیں، غلامی کی زندگی میں نہیں ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے اس آیت میں انتظام کیا گیا، اور باندیوں کو بچانے کے لیے آئندہ والی آیت میں انتظام کیا گیا ہے. بعضوں کو اس میں اشکال ہوا، اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعضوں کو اشکال ہوا کہ دیکھو شریعت نے انسانی حقوق، اسلام میں، قرآن میں اسلامی انسانی حقوق کہاں ہیں، آزاد عورتوں کے لیے حفاظت کا انتظام کیا اور باندیوں کے لیے نہیں کیا. نہیں، یہ ناسمجھی کی بات ہے. فرق بھی قرآن نے نہیں کیا، فرق جو کیا تھا وہ ان منافقوں کی طرف سے تھا کہ وہ آزاد عورتوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف باندیوں کو کرنا چاہتے تھے. تو قرآن کریم نے پہلے تو یہ حکم دے دیا کہ دیکھو آزاد میں اور باندی میں فرق ہوگا، حکم کے لحاظ سے فرق ہے، تو آزاد عورتیں اپنے لباس میں ذرا سا فرق کر لیں جس سے وہ پہچان لی جائیں. وہ پہچان لی جائیں گے تو کم از کم وہ تو ایذا سے بچ گئیں. ایک طبقے کا مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ کہہ لو کہ اکثریت، عورتوں کی اکثریت کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ ان کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ پہچان لی گئیں کہ اب یہ باندیاں نہیں ہیں. اب باندیوں کی حفاظت کے لیے انتظام کیسے ہوا وہ آگے والی آیت میں ہے. تو پہلے اب اس کو اس نظر سے اب آیت کو پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور تمام مؤمنوں کی عورتوں سے کہ اپنے اوپر چادر اوپر کی جانب سے لٹکا لیا کریں اور چہرے پر ڈال دیا کریں. یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے، یعنی یہ پہچان لیا جائے کہ وہ باندیاں نہیں ہیں، آزاد ہیں. جیسے کہ باندیوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا. حجاب کے احکام باندیوں کے لیے مختلف ہیں، ان کو آسانی دی گئی، ان کے لیے تخفیف ہے. عام عورتوں کے لیے جو حجاب کے احکام ہیں باندیوں کے لیے مختلف ہیں. اب چونکہ وہ باندیوں کا سلسلہ رہا نہیں تو اس وجہ سے ان کے احکام کی تفصیلات بھی عام طور پہ نہ لوگ جانتے ہیں اور نہ اس کا عام طور پہ مسائل، اس کے احکام وغیرہ ذہن میں رہتے ہیں. لیکن کتابوں میں لکھے ہیں، جو کتب فقہ پڑھتے ہیں اس میں تفصیلات اس کی پوری مل جاتی ہیں، مستقل ابواب ہوتے ہیں اس عنوان پہ. خیر، ان کے لیے حجاب کے احکام نہیں تھے، عام عورتوں کے لیے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ آزاد عورتیں جب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گی تو وہ تو ایذا سے بچ جائیں گی. ذالک ادنی ان یعرفن، اس سے وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف سے بچ جائیں گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اب تک اگر یہ چہرہ ڈھانکنے میں اور یہ بڑی چادر اوپر سے ڈالنے میں اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہے کسی کی طرف سے تو ٹھیک ہے، اب آئندہ ایسی غلطی نہ کریں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ تو ہو گیا آزاد عورتیں جو اکثریت میں تھیں، ان کی حفاظت کا انتظام ہو گیا. اس لیے کہ کسی کام سے باہر جا رہی ہیں، استنجا کے لیے جا رہی ہیں، کبھی جنگلوں کی طرف جانا پڑتا تھا
تو اب کوئی ان کو پریشان نہیں کرتا، ان کی حفاظت ہو گئی۔ دوسرا ایک کام منافقوں کی طرف سے، تو اب ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ باندیوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا گیا، باندیوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا گیا وہ دیکھنا ہے۔ اور یہ بات اور ذہن میں رہے آیتوں کو سمجھنے کے لحاظ سے کہ منافقوں کی طرف سے جو شرارتیں تھیں، منافقوں کی طرف سے جو شرارتیں تھیں، وہ شرارتیں دو طرح کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ باندیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اس میں آزاد عورتیں بھی اس کی زد میں آ جایا کرتی تھیں۔ اور دوسرا ان کی طرف سے دوسری شرارت یہ تھی کہ خواہ ایسی خبریں پھیلایا کرتے تھے جس سے خوف پھیلتا تھا، خواہ لوگوں میں پریشانی بڑھتی تھی۔ اچھا وہ دیکھو فلانی فوج ہے، وہ حملہ کرنے والی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، حملہ ہونے والا ہے، اور دیکھو یہ ہو گیا، فلانی فوج جو وہاں گئی تھی وہ تو پوری کی پوری تباہ ہو گئی۔ یہ اس طرح کی باتیں جس سے مسلمان پریشان ہوں، اس قسم کی خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ آواز تو آ رہی؟ جی ہاں، تو اس قسم کی وہ افواہیں پھیلایا کرتے تھے جس سے خواہ خوف پھیلتا تھا، پریشانی بڑھتی تھی، اس قسم کی باتیں ہیں۔ تو شاید درمیان میں آواز کچھ کٹ گئی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ منافقوں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچ رہی تھیں وہ دو طرح کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ باندیوں کو پریشان کرتے تھے، اور باندیوں کو پریشان کرنے میں ساتھ ساتھ اس کی زد میں آزاد عورتیں بھی آ جاتی تھیں، تو اس کے لیے ایک انتظام کیا گیا۔ اور دوسری پریشانی یہ تھی کہ ان لوگوں کی طرف سے خواہ کی ایسی خبریں جس سے خوف ہو، پریشانی بڑھے، اس قسم کی خبریں پھیلائی جاتی تھیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے، وہ دیکھو وہ فلانا جو ہے نا، اچھا وہ اس کی طرف سے بہت خطرہ ہے، وہ یہ کر دے گا، یہ کر دے گا، یہ کر دے گا، یا کسی ملک میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ غلط خبر۔ اہل حق کے بارے میں کوئی پریشانی کی بات اس زمانے میں ہوتا ہے تھا، اچھا وہ فلانی جو فوج گئی تھی فلانی جگہ پر، وہ تو پوری کی پوری تباہ ہو گئی، یا فلانا دشمن جو ہے وہ مدینہ پر بس حملہ کرنے والا ہے، اس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس قسم کی باتیں جس سے خوف پھیلتا تھا۔ ظاہر ہے انسان اس قسم کی خبروں سے متاثر ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کے بجائے انسان اپنے کام میں لگے، لیکن ان چیزوں میں ظاہر ہے انسان کے ذہن الجھ جاتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو خواہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس قسم کی غلط خبریں، جو آج کل کے میڈیا والا کام اس زمانے کے منافقین کیا کرتے تھے، لیکن میڈیا تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، وہ بیچارے منافقین تو ایک حد تک محدود تھے جو باتیں پھیلاتے تھے، لیکن پھر بھی پھیلاتے تھے۔ تو یہ دو مسئلے ہیں حل کرنے ہیں۔ عورتوں کے لیے آزاد عورتوں کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کا مسئلہ آ گیا۔ باندیوں کی حفاظت کیسے ہو، وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اور غلط خبریں جو پھیلاتے ہیں، خواہ خوف کی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اس کا حل کیسے کیا جائے، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ تو آگے والی آیت اس نظر سے اب دیکھتے ہیں۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر باز نہیں آئیں گے منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں غلط خبریں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یہ یاد رہے کہ تینوں منافقین ہی کی قسم ہے، تینوں منافقین ہی کی قسم ہے۔ منافقین تو عام ہیں، الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جو منافق بھی ہیں اور منافق ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں مرض ہے۔ مرض کے معنی عورتوں کی طرف میلان، تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، چھیڑنا، یہ فی قلوبہم مرض، منافقین ہی کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ اور تیسری قسم یہ بھی منافقین ہی کی قسم ہے، والمرجفون فی المدینہ۔ وہ کون تھے؟ منافقین ہی تھے جو مسلمانوں میں غلط خبریں پھیلاتے تھے۔ یہی تو تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی اور وہ جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلائی تھیں، لوگوں کو پریشان کرنے والی باتیں۔
اور انہی منافقین کی باتوں میں ابھی تک شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں، ابھی تک وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ منافقین ختم ہو گئے لیکن ان کی سوچ ابھی تک باقی رہی اور شیعوں نے ابھی تک اس کو اختیار کیا ہوا ہے، حالانکہ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ پاکیزہ ہیں، طیبات میں سے ہیں۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تینوں کو یہ نہ سمجھے کوئی شخص کہ اچھا منافقین الگ ہیں، فی قلوبہم مرض الگ ہے، مرجفون فی المدینہ الگ ہے۔ یہ منافقین ہی کی تین قسمیں ہیں، ایک تو عام منافقین جن کا نفاق بالکل ظاہر ہے، دوسرے وہ لوگ جن کا نفاق ظاہر نہیں ہوا لیکن وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بھی منافقین ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو غلط خبریں اور جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، وہ بھی منافقین ہیں۔ تو اگر باز نہیں آئیں گے منافقین اور وہ منافق جن کے دل میں بیماری ہے، اور وہ منافقین جو غلط خبریں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اگر یہ باز نہیں آئیں گے اور آئندہ ان کی یہ حرکتیں جاری رہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ نغرینک لفظ بتا رہا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حکم نازل ہوگا کہ ان کی پٹائی کریں، ان کو ماریں۔ ابھی تک تو ان کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ نفاق کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا کہ اچھا جو منافق ہیں، پتہ ہے کہ منافق ہیں لیکن ظاہراً وہ احکام اسلام میں ان چیزوں پر عمل کر لیں تو ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر یہ لوگ اب بھی اگر ان میں سے کوئی حرکت کرتے ہیں، پیچھے جو حرکتیں بیان کی گئی ان میں سے کوئی حرکت کرتے ہیں، باندیوں کو پریشان کرتے ہیں، آزاد عورتوں کو تو ویسے بھی نہیں کرتے تھے اور ان کی پہچان بھی ہو گئی، باندیوں کو اگر وہ پریشان کرتے ہیں، غلط خبریں پھیلاتے ہیں، اگر اس قسم کی باتیں اگر جاری رہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ عام مسلمانوں کے احکام سے نکل کر مرتدین کے احکام میں داخل ہو گئے۔ جیسے ایک مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے تو مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، اسلام میں بھی اور پہلے مذاہب میں بھی، اسلام میں بھی اور پہلے مذاہب میں بھی اس کی سزا قتل ہے۔ تو اگر یہ منافقین جو ظاہراً مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہوتے ہیں، اگر وہ ان چیزوں سے باز نہیں آئیں گے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکیں گے اور نہیں رہیں گے مگر تھوڑا عرصہ۔ یعنی تھوڑا عرصہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر حکم آ جائے گا، جو نہیں آیا اس لیے کہ وہ لوگ ڈر گئے، حکم آ جائے گا کہ بس اتنے دن کی مہلت ہے، اتنے دن مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اتنے دن تک تو وہ رہیں گے، اس کے بعد ان کو جانا پڑے گا، اس لیے کہ اب ان کی سزا پھر قتل ہونے والی ہے۔ ملعونین، اور اللہ کی رحمت سے تو وہ دور ہی ہوں گے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور وہ وہاں سے جانے کے بعد مدت ختم ہوگی تو مرتد کے حکم میں ہیں، اور ان کی سزا کیا ہوگی کہ جہاں وہ جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ بس یہ آیتیں نازل ہونی تھی کہ جو ڈرانے والے تھے خود ڈر گئے، جو ڈرانے والے تھے وہ خود ڈر گئے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دیا۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اب کوئی سوچے کہ اچھا اتنی سخت سزا ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ تو اللہ کا طریقہ پہلے جماعتوں اور امتوں میں بھی رہا ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی مرتد ہوتا تھا تو اس کی سزا قتل ہوتی تھی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کا طریقہ رہا ہے ان امتوں میں جو پہلے گزری ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز اللہ کے طریقے کے لیے آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، وہی حکم پہلے بھی آیا تھا، وہی حکم ابھی بھی آیا ہے، اور یہ حکم باقی رہنے والا ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر ایک تو ہمیں حکم یہ ملا کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو حیا کا، پردے کا، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ دوسری بات خاص طور پر یہ تھی کہ عورتوں کے لیے پردے میں خاص طور پر چہرے کا ڈھانکنا اور اس کا اہتمام یہ بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ مردوں کو تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو عورتوں
سے الگ رہیں، علیحدہ رہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے کہ ان کو تکلیف بھی ہوگی تو ان کو تکلیف ہوگی، ان عورتوں کو تکلیف پہنچے گی، ان کے گھر کے افراد کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ ایذا دینے والی چیزیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو غلط خبریں نہ پھیلایا کرو، غلط خبریں پھیلانے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور جب تک خبر کی تحقیق نہ ہو، کوئی پریشان کن خبر آئی تحقیق نہ ہو، آگے نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ اس سے پریشانی بڑھتی ہے۔ آگے یہ عنوان پورا ہوا، یسألک الناس عن الساعہ۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ یہ سب کچھ جو اعمال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننا، تکلیف سے لوگوں کو بچانا، یہ جو احکام ہیں، ان احکام پر عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک تو انسانیت کا تقاضا ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں اس کا حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اسی لیے ماننے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے ہیں اچھا قیامت کب آئے گی؟ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس لیے کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس لیے کہ اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم، اب اس کو آخرت کے مراحل اس کے شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کے مراحل تو ختم ہو گئے، درمیان والا مرحلہ جو ہے وہ عالم برزخ ہے، اور پھر نفخہ ثانیہ کے بعد پھر آخرت والے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ پورا گویا مرنے سے لے کر یہ سلسلہ گویا دنیا سے تو انسان منقطع ہو گیا، ایک طرح سے قیامت آئی گئی، اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، اب جزا اور سزا کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور اصولی بات ہے کہ انسان کو جب اپنی موت کے وقت کا علم نہیں ہے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ بس قریب ہے، ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زبان سے تو یہ الفاظ ہم کہہ لیتے ہیں، کانوں سے سن لیتے ہیں، لیکن بس یہ الفاظ کی حد تک ہے۔ اچانک کسی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اچھا ہم بھی جا سکتے ہیں اس طرح، ہم صرف الفاظ کہتے ہیں، لیکن کیا ہم ابھی اگر ہمیں اتنا وقت ملتا ہے کہ 1 منٹ ہے آپ کے پاس، 1 منٹ میں ملک الموت آنے والے ہیں روح لینے کے لیے، تو کیا ہمارے سب حسابات صاف ہیں؟ کسی کا ہمارے ذمے کوئی قرض ہو، ہم نے لکھا ہوا ہے، کسی کی کوئی امانتیں باقی ہوں، ہم نے لکھ لیا ہے، اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں تو لکھا ہوا ہے، اور کسی کو پتہ ہے کہ یہ میرے ذمے باقی ہیں، اگر میں اب تو میری ادائیگی چل رہی ہے، اور اگر باقی رہ گئیں تو میری طرف سے اس کا اتنا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ کیا ہمارے جو معاملات ہیں وہ صاف لکھے ہوئے ہیں؟ کتنی چیزیں ہوں گی، ہمارے کتنے پاس ورڈ ہوں گے چیزوں کے، کمپیوٹر کے، اور کن کن چیزوں کے جو کسی کو نہیں معلوم، راز رکھنا ہے، اور اسی راز میں انسان چلا جاتا ہے، بعد میں وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بہرحال اگر انسان کو پتہ ہو کہ اب 1 منٹ میں میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے، تو کیا اس کے لیے وہ تیار ہے؟ ملک الموت آئیں گے تو 1 منٹ کا وقت نہیں ملے گا کہ انسان اس وقت اپنے کام نمٹا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کو اس طرح سمجھے کہ بالکل قریب ہے اور اس کے لیے تیار رہے۔ یہ تو ہو گیا موت کے بارے میں، من مات فقط قامت قیامتہ، ورنہ قیامت ایک اصولی بات ہے، کل ما ہوا آتن قریب، ہر آنے والی چیز قریبی ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کا آنا پکا ہے اور آنے ہی والی ہے تو بس یہ سمجھو کہ آ گئی، ابھی نہیں تو کل آنے والی ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور ویسے بھی ہر لمحہ ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہر لمحہ ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور آخرت کی طرف ہم گویا مستقل چلتے جا رہے ہیں۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو وہاں کام آتے رہیں، اور یہ عمل بھی ہمارا اسی کا حصہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہمارے لیے دین۔ یہ قرآن کی تفسیر پڑھنا، سننا، اس کا تذکرہ کرنا کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے، الحمدللہ۔ کوئی بہت بڑا مجاہدہ، کوئی مشقت والی چیز نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔
بلکہ انسان کو ذرا اچھا بھی لگتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم دیکھیں، اس کا تذکرہ کریں، مذاکرہ کریں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعے بھی بن رہی ہے، مزہ بھی اور ثواب بھی اور آخرت کے لیے درجات بھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، سب کچھ ایک ساتھ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں عبادتوں کے ساتھ اور نیک کاموں کے ساتھ دلچسپی ہو جائے۔ نیک کاموں کے ساتھ دلچسپی ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اپنی رضا کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو اس کو اس طرح کے اعمال کی توفیق بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو اس ظاہر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ، جب تو نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، جتنی بھی ہماری کمزوری ہے کہ ہم اور کر سکتے تھے، لیکن جو توفیق دی ہے اور نیک کام میں لگایا ہے، تو یا اللہ امید یہ ہے کہ آگے بھی یا اللہ تیرے ساتھ رحم و کرم ہی کا معاملہ ہوگا۔ امید بھی رکھیں، کوشش بھی کرتے رہیں، کوشش ضروری ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ دوزخ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ وہاں نہ پائیں گے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ایک تو ہوتا ہے کوئی مدد کرنے کے لیے آ جائے، نصیر، ولین کوئی اچھا ساتھ دے، اچھا ذرا سا کوشش کر لے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کم از کم ساتھ دے دیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے، نہیں میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اچھا میں سفارش کر دیتا ہوں، میں کچھ کر لیتا ہوں، کچھ عذاب ہلکا کر دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، زبانی بھی کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا اور نہ کوئی حقیقتاً مدد کرنے والا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس روز ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، ہر طرف سے آگ آ رہی ہوگی، ان کے چہروں کو آگ میں پلٹا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا، وہ کہتے ہوں گے ہائے ہماری ہلاکت، نہیں یا لیتنا کاش، وہ کہتے ہوں گے یا لیتنا کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ ہم اطاعت کر لیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم اطاعت کر لیتے، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اطاعت کر لیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پھر جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے لیے سزا ہے، تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے تو ہمارے بڑوں کی، سرداروں کی، سادتنا ہمارے سرداروں کی، کبرانا بڑوں کی، ہمارے والد تھے، ہماری امی تھیں، ہمارے بڑے بھائی تھے، ہمارے بڑے فلانے تھے، سادتنا و کبرانا، ہمارے سرداروں کی، کوئی استاد تھے، کوئی بڑے تھے، کوئی حاکم تھے، تو ہمارے جو سردار تھے، ہمارے جو حکام تھے، ہمارے بڑے تھے، گھر کے بڑے افراد تھے، خاندان کے بڑے تھے، ان سب کی اطاعت کی، انہوں نے کہا تھا ایسا کرو، ہم نے ایسا کر لیا، لیکن انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، تو یا اللہ غلطی تو ان کی ہو گئی، آپ سزا ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہوگا کہ ہم تو نہیں بچنے والے سزا سے، وہاں قیامت میں ان کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ سزا سے نہیں بچنے والے، تو وہ کہیں گے یا اللہ جب ہمیں سزا ملنے ہی والی ہے، چاہے غلطی ہماری ہو یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی غلطی ہے، آپ کہتے ہیں ہماری غلطی بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے کیوں صحیح بات نہیں پہچانی، کیوں ہم نے تحقیق نہیں کی، کیوں غلط راستے پر چلے، تو یا اللہ ٹھیک ہے غلطی ہماری بھی ہے، غلطی ان کی بھی ہے، لیکن ان کی غلطی زیادہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ عجیب بات ہے، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پروردگار ہم نے تو ہمارے سرداروں کی، ہمارے بڑوں کی بات مان لی تھی، ان کی اطاعت کر لی تھی، انہوں نے سیدھے راستے سے ہمیں گمراہی پہ ڈال دیا، ہمیں تو عذاب ملنے ہی والا ہے، ہم تو بچنے والے نہیں ہیں، لیکن ہماری دعا ہے رب، دعا کہیں بد دعا کہیں، ہماری دعا ہے رب، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب یہ ہمارے جو بڑے ہیں نا، ان کو دگنا عذاب دے، ضعفین من العذاب، عذاب تو ہم پر بھی ہے،
ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما، سخت لعنت فرما۔ یہ کون کہہ رہا ہے اور کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والے وہی ہیں جن کو والدین بہت لاڈ پیار سے پالتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، ہاں ہاں کوئی بات نہیں، کر لو، مجھے ٹی وی بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اچھا مجھے یہ بھی کرنا ہے، اچھا مجھے دوستوں کے ساتھ وہاں جانا ہے، اچھا مجھے فلانی جگہ جانا ہے، فلانی جگہ جہاں، کوئی بات نہیں بچے، کر لو، کوئی بات نہیں۔ اور یہی بچہ جس کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور اس کو ہر فرصت دی تھی، ہر برائی کی فرصت دی تھی، یہ بھی کرنا ہے کر لو، یہ بھی کرنا ہے کر لو، اب وہ بچہ قیامت کے دن کہہ رہا ہے یہ میری ماں جو ہے اس نے مجھے روکا نہیں، وہ روک سکتی تھی، مجھے سکھا سکتی تھی، اس نے سکھایا نہیں، اس نے کہا بچے کا شوق ہے کر لینے دو۔ یہ باپ تھا مجھے روک سکتا تھا، اس نے مجھے سکھایا نہیں۔ باپ تھا مجھے مسجد لے جا سکتا تھا، خود جاتا تھا، لیکن مجھے مسجد نہیں لے جاتا تھا، مجھے دل نہیں چاہتا تھا، مجھے چھوڑ دیتا تھا۔ باپ تھا اس نے تو اپنے بڑوں سے کچھ سیکھا تھا، مجھے تو اس نے کبھی کسی دینی تعلیم میں کبھی جانے کا موقع ہی نہیں دیا اور کبھی اس نے ترغیب بھی نہیں دی کہ دینی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ فلانے کے والدین نے اس کو حافظ قرآن بنایا، اس کو دین کے ساتھ لگایا، میرے والدین نے مجھے حافظ قرآن نہیں بنایا، اے اللہ میرے والدین کو دگنا عذاب دے، سخت سزا دے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اب سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فرصت بہت زیادہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان مار کھاتا ہے، بچوں کو غلط راستے پر لگایا تو دنیا میں مار کھاتا ہے، پھر آ کر ظاہر ہے کہ اب تعویذ چاہیے کہ بچے بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، بچے غلط ماحول میں لگ گئے ہیں، کوئی تعویذ چاہیے، کوئی وظیفہ۔ تعویذ اور وظیفے اس وقت کیا کریں گے جب ہم نے اسباب پورے کے پورے اس کے خلاف استعمال کیے تھے۔ یہ ہمیشہ کا ایک اصول پہلے بھی بار بار آتا رہا، کوشش اور دعا دونوں چیزیں، صرف دعا کے بھروسہ نہیں، صرف دعا پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، اور صرف اسباب اختیار کرنا یہ بھی نہیں، دونوں چیزوں کو جمع کرنا ہے، اسباب بھی اور دعا بھی، کوشش بھی اور دعا بھی۔ انسان ہمت کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور دعا بھی کرے۔ کوشش پوری دوسری کر لی، روزی میں برکت کے لیے وظیفے بھی ہیں، لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بے برکتی کے لیے کتنے اسباب اختیار ہو رہے ہیں، گناہوں کے اسباب بھی ہیں، حرام کے اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور پھر روزی میں برکت کے وظیفے کیا کام کریں گے؟ تو اسی طرح اولاد کی تربیت، بچے فون پر پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، والدین شکایت کرتے ہیں، تو خود والدین کیا کرتے ہیں؟ جتنی دیر بچوں کے سامنے ہوتے ہیں وہ بھی اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم وہی کر رہے ہیں یا ہم وہ سکھا رہے ہیں اور ہم اتنی چھوٹ دے رہے ہیں تو پھر آگے جا کر حالات تو اسی رخ پہ چلیں گے۔ بہرحال یہ خطرے کی چیز ہے کہ دنیا میں پریشانی ہے ہی ہے، دنیا میں تو پریشانی ہے، لیکن اس کی پریشانی آخرت میں ایسی ہوگی کہ یہی بچے جن کو لاڈ پیار سے ہم نے سب کچھ دیا تھا اور یہی جا کر آخرت میں بددعا کر رہے ہیں کہ ان کو دگنی سزا ملنی چاہیے، ان پر سخت لعنت ہونی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایسے والدین بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا، اور دوسروں کے بارے میں ہمیں رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے والدین بھی ہوتے ہیں جو بیچارے کوشش بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ بچے نیک بنیں، لیکن بچے صحیح راستے پر نہیں آتے، دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی طرف سے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، دینی اداروں میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن بعضوں کی قسمت ہی، بعضوں کے مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہی لگتے ہیں۔ تو ایسے والدین واقعتاً وہ قابل رحم ہیں کہ انہوں نے کوشش بھی کی، دعائیں بھی کیں، ہو سکتا ہے کہیں کوتاہی ہوئی ہو، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کر لی۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کی بھی مدد فرمائے، اور جو غلط راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، تو ان کی طرف سے یہ دعا ہوگی کہ پروردگار ان کو دگنی سزا دیجیے اور ان پر بڑی لعنت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کہیں ایسا موقع نہ دنیا میں کبھی ایسا آئے اور نہ آخرت میں ایسا موقع آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صلحاء کی جماعت میں شامل فرمائے،
ہمارے متعلقین کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے نسلوں کو اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح بنا کر صلحاء کی فہرست میں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔